صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو سونا
ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے سونے۔ نے کیا کمال کیا ہے، 3 مرتبہ ایک لفظ کو استعمال کیا ہے جو لکھنے میں بظاہر ایک جیسا ہے، سین واو نون الف، 2 مرتبہ جو آیا پہلی اور تیسری مرتبہ سونا، پہلی مرتبہ میں معنی الگ ہے، تیسری مرتبہ میں بھی معنی الگ ہے، اور بیچ میں ہے سونا، لکھنے میں یہ بھی سین واو اور نون الف ہے۔ تو پہلا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا پاس ہے، سونا سے مراد گولڈ، اعلیٰ حضرت تشبیہ دے رہے ہیں ایمان کی دولت کو، سونا پاس ہے، سونا بن ہے یعنی سناٹا ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر، اب یہاں سونے سے مراد کیا ہے؟ نیند، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ اب یہ کیفیت ہے کہ چور نے تیری گٹھری کو تاکا ہوا ہے، یعنی چرانا چاہتا ہے، اور چور بھی اس بلا کا ہے کہ آنکھ سے کاجل، سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں سب کاجل چرا لے اور پتہ بھی نہ چلے کہ کس طرح چرایا ہے، اتنی صفائی سے چوری کرتا ہے، اور تیرے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان کا سونا ہے، اور تو اس حالت میں بھی غفلت کے ساتھ سونے کی بات کر رہا ہے کہ میں میٹھی نیند سو جاؤں۔ فرما رہے ہیں نہیں نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کر، اٹھ پیارے ڈر جا، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے، بلکہ جاگ جا، اپنے ایمان کی، اپنے اطراف میں رہنے والوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کر، گویا کہ اس دور میں آجا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جا، عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع کو اپنے دل میں اثر نو فروزہ کر، اور اس کی نورانیت سے مزید چراغ جلاتا جا، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، ملک بر ملک، گھر گھر جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں کے واقعات سنا کر انہیں سرکار کا حقیقی معنوں میں دیوانہ بنا دے۔ اب یہ شعر سنیں انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، ساتھی ساتھی کہہ
کہ پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کے سر دے پٹ کو چل رے مولا واری ہے، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پہ شب نے، دیکھو مجھ بے کس پہ شب نے، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے، کیسی آفت ڈالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو۔ اس کلام کے آخری شعر میں جو مقطع کہلاتا ہے، اس میں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی عاجزی کا اظہار فرمایا ہے، تو ہم وہ الفاظ ادباً لینے کی جرت نہیں رکھتے، تو اس لیے رضا کی جگہ مجھ کو انشاءاللہ مجھ کا الفاظ پڑھا جائے گا۔ آئیے اب اس شعر کو سنتے ہیں۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ
صفائی کے ورنہ مجھ سے چوری پہ تیری ورنہ مجھ سے چوری پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے ورنہ مجھ سے چوری پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں